اللہ اکبر، رب العالمین نے یہ اعلان کروا دیا، قرآن پڑھیں، قرآن پر غور و فکر کریں۔ یہ تو دیگر پچھلے سابقہ انبیاء کا رب نے ذکر کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آخری نبی کے بارے میں قرآن سے پوچھتے گئے، قرآن ہمیں اور آپ کو جواب دیتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا، اے دنیا والو، اے دنیا والو، اے میرے پیارے نبی، دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، دنیا والوں میں اس بات کو واضح کر دیجئے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں نا، دنیا میں اللہ نے جس کو بھی آپ سے پہلے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اے نبی اگر ہم آپ پر موت کو واقع کر دیں، آپ فوت ہو جائیں، آپ کی روح کو قبض کر دیا جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ زندہ رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ جس طرح آپ دنیا سے جائیں گے اسی طرح یہ سب کے سب بھی دنیا سے جائیں گے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سورہ زمر ہے۔ اردو میں فوت بھی استعمال ہوا، موت بھی استعمال ہوا، اور میت بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں کے ہاں میت ہو گئی، جنازہ مسجد میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں میت آ گئی، بعض کہتے ہیں جنازہ آ گیا، بعض کہتے ہیں اللہ اکبر میت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا، نبی کی جہاں تک شان کی بات ہے، نبی کے مقام کی بات ہے، نبی کی رفعت اور مرتبت کی بات ہے، رب نے سارے نبیوں میں بھی وہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا ہے کہ جو مقام رب العزت نے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ رفعت اور مرتبت کی بات آئی تو رب العزت نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں پر بلا لیا۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ جو شان اور جو مقام رب نے نبی کو دے دی ہے، میں اور آپ جتنے بھی قافیہ بندی اور جتنے بھی قلاب باندھ لیں، نبی کو جو رب نے مقام دیا ہے، میں نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہوں، نہ رب کی دی ہوئی شان میں کوئی زیادتی کر سکتا ہوں۔ اتنی شان رب العزت نے دی۔ لیکن نبی دنیا میں آئے، تشریف لائے، جو مقصد میلاد تھا اس سے آگاہ کیا، ولادت اور بعثت کا مقصد جو ہے اس کو واضح کیا۔ مارے کھائیں، اللہ کے رسول نے چوٹیں کھائی ہے، خدا کی قسم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ اور صحابیات کو کاٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا ہے، پتھریلی زمینوں پہ کھینچا گیا ہے، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پر کہ ہم ایمان لانے کے نتیجے میں ہم درخت کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جب بول و براز کی قضاء حاجت کی باری آتی تھی، خدا کی قسم جس طرح ایک جانور مینگنیاں ہکتا ہے، ہمارے قضاء حاجت کے موقع پر جو ہے ہماری مینگنیاں نکلتی تھی۔ اتنی قربانیاں صحابہ نے تھی۔ میں اور آپ نبی سے محبت ہے مجھے اور آپ، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، نہیں ہے؟ اگر اس مجمع کے اندر میں آپ سے سوال کروں اور آپ ہم لوگوں سے سوال کریں، ہم سب سے پوچھیں آپ میں سے کوئی کہ 5 دن کے اندر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، کون کون ایسا ہے کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا؟ ہاتھ اٹھواؤں آپ لوگوں کی؟ میرے خیال شرمندگی کے مارے ہماری نگاہیں ہمارے سر نیچے ہو جائیں، اور دعوے بڑے بڑے۔ 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب سے آگے ہوتے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں جھنڈے،
محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو تعزیہ داری اور ماتم کے حوالے سے ہم سے آگے کوئی اللہ اکبر عاشقان رسول میں اللہ اکبر محبان صحابہ جیسا ہم میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو پچھلی صفوں میں ہو. ہم سب آگے آگے دوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں, لیکن نبی کی تعلیم جب سامنے آتی ہے تو ہم میں سے 2% بھی ایسے مسلمان نہیں ہے کہ جو باقاعدہ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے. 2% مسلمان. یہ لاکھوں کا مجمع ربیع الاول اور محرم الحرام کے مہینے میں گلیوں میں نکلتا ہے. عام دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ مسجدیں ہماری آباد کیوں نہیں ہوتی؟ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ مسجدوں میں تالے اور سناٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سینما آباد ہے, گلیاں آباد ہیں, کوچے آباد ہیں, ہوٹل آباد ہیں, نکڑ آباد ہے, بازار آباد ہے, گناہوں کی جگہیں آباد ہے. جہاں اللہ کی ناراضگی والے کام ہے وہاں لوگوں کا جمع غفیر ہے. جہاں رب کی بغاوتوں پر مشتمل اللہ اکبر کام ہوتے وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میلوں پٹاموں کے اللہ اکبر مجمع نظر آتا ہے. لیکن جہاں اللہ کی عبادت اور اس کو راضی کرنے کی بات اور محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے وہاں مسلمانوں کے اندر 2% بھی نظر نہیں آتے. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. فجر کی نماز میں کون کون اٹھتا ہے جو اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے جاتا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے, گریبانوں میں میں بھی جھانکوں اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں. ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانے والے جو ہیں وہ ہم سے الگ نہیں ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. ان کا اللہ بھی ایک ہے, ہمارا اللہ بھی وہی ہے. ان کے نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے, ہمارے نبی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے صحابہ بھی وہی ہے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھ کر ایمان لائے تھے. ہمارے نبی کے صحابہ بھی وہی ہے کہ اللہ اکبر جو جن کو وہ صحابہ مانتے ہیں انہی کو ہم بھی مانتے ہیں. ان کا بھی قرآن یہی ہے, ہمارا بھی قرآن یہی. ہم اور وہ الگ الگ نہیں ہے, لیکن اللہ کی قسم ایک دعوت محبت دینے کے لیے کوشش کر رہا ہو. آؤ قرآن پڑھو, صحیح دین پڑھو, صحیح دین سیکھ کر عملی میدان میں اپنے آپ کو اتارو گے, اللہ کی طرف سے کامیابیوں کا حصول ہوگا. یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. اگر یہ بات سن کر کوئی کہے کہ جی فلاں مولوی آیا تھا اور اہل حدیثوں کی یہ تقریر ہوئی کہ جی نبی فوت ہو گئے, نبی کو میت کہہ کر وہ چلا گیا, اور بھائی میں نہیں کہہ رہا, سورہ زمر ہے اور سپارہ کون سا ہے؟ 24واں آخری آیت, آخری آیت. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا, جو دنیا سے جانے کے حوالے سے عام لوگوں کے بارے میں اللہ نے لفظ استعمال کیے وہی اپنے نبی کے بارے میں رب العالمین نے استعمال کیے. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے میرے نبی آپ فوت ہونے والے ہیں, آپ میت ہونے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اور یہ سب کے سب دنیا سے, جس طرح آپ دنیا سے جائیں گے اسی طرح یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں. کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. آپ میت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ نے نبی کے بارے میں میت استعمال کیا, نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے استعمال کیا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام 63 سالہ نبوت کی زندگی, 23 سالہ 63 سالہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی, 63 سالہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی, اور پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی. آپ اگر غور و فکر کریں گے زندگی میں, اللہ کے نبی نے دین کی تعلیم دی, قرآن مکمل ہوا. اللہ اکبر. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اللہ نے نازل کی. سورہ نصر جو ہے رب العالمین نے نازل
فرمائی, سورہ نصر رب العزت نے نازل فرمائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے اپنے ایک خاص اور مخصوص بندے کو اختیار دیا, اگر دنیا کی چمک اور دمک کو وہ پسند کرتا ہے تو دنیا کی خزانے, دنیا کی دولتیں, دنیا کی نعمتیں اللہ اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہے, صرف اس کے مطالبے کی دیر ہے. لیکن اللہ نے دوسری چیز اس کے سامنے, اپنے بندے کے سامنے یہ رکھی, اگر وہ اپنی ملاقات اپنے رب سے کرنا چاہتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے, تو اللہ اس چیز, دونوں چیزوں میں اس کو اختیار دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے میں نے, اللہ اکبر, اللہ کے اس بندے نے دنیا کی چمک اور دمک کو ٹھکرا دیا, اللہ کی ملاقات کو پسند کیا, اللہ کی ملاقات کو. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مشہور واقعہ, قرآن کی سورت سن کے, یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رو دیتے, آنکھوں سے آنسو بہتے. لوگوں نے کہا ابو بکر کیا, کیوں رو رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ لوگ سمجھ نہ سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے. کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں سورہ نصر کے نزول کے بعد, الیوم اکملت لکم دینکم کے نزول کے بعد, اللہ اکبر, نبی کی یہ بات واضح ہونے کے بعد مہینے اور دن ہی کچھ گزرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابو بکر جو اس موقع پر رویا تھا اس کی یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی. دنیا سے جانے سے پہلے آخری مراحل میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت میں تیزی پیدا کر دی. اللہ کے رسول ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل کے ساتھ, اور جبریل اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے. آخری سال جب دنیا سے اللہ کے رسول گئے, اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ اور جبریل نے اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا دور کیا. ہر سال اللہ کے رسول 10 دن کا رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. اللہ کے نبی نے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات جو ہے اس بات پر دلالت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں. اللہ کے نبی بیمار ہو گئے, سفر کی آخری تاریخیں ہیں. پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی کو قبرستان میں دفن کر کے, تدفین کر کے, اللہ اکبر, شہداء کے لیے, اللہ اکبر, مرنے والوں کے لیے, قبروں میں دفن ہونے والے تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر کے واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لا رہے تھے, واپس آ رہے تھے, اللہ کے محبوب کو بخار چڑھ جاتا ہے, آپ کے سر مبارک میں تکلیف ہوتی ہے, درد شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تکلیف اتنی بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی, اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے اپنی مسجد نبوی میں آ سکے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول, آج کل کس بیوی کے گھر میں جانا؟ اتنی بیماری میں بھی اللہ کے رسول مسجد میں جاتے تھے, اتنی بیماری میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بیویوں کی باریاں باندھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے تھے. آج ہم عورتوں کو اپنی پیر کی نوک پر رکھتے ہیں, پاؤں کی ٹھوکر پہ عورت کو اڑاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہماری غلام ہیں, ہماری باندیاں ہیں. اللہ اکبر, یہ ہماری لونڈیاں ہیں. نوکروں سے بھی زیادہ بدتر ہماری نگاہوں میں, ہمارے نزدیک ہماری بیویوں اور ہماری عورتوں کی حیثیت ہوتی ہے. اللہ کی قسم, نبی دنیا سے جاتے جاتے یہ فرما گئے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, دیکھو نماز کی پابندی کرنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز کا خیال کرنا. وما ملکت ایمانکم, اگرچہ ظاہری اور لفظی معنی یہی ہے کہ اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا, لیکن اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی عورتیں ہیں, اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے یہ نصیحتیں اور وصیتیں کر کے گئے ہیں. اپنے ماتحت لوگوں کی تم نے اللہ اکبر نگہبانی کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, ان کی حق تلفیاں نہیں کرنی. وہ مرد ہو یا عورتیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اس تکلیف کی حالت میں یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ کل کس بیوی کی باری ہے, کل مجھے کس بیوی کے گھر جانا ہے, کل کس بیوی کے ہو مجھے لے جایا جائے گا, میں جاؤں گا. دیگر بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہ رہے گئے. اللہ کے نبی کی تمام ازواج مطہرات کہتی گئے, اے اللہ کے نبی
نبی ہمارے سرتاج، ہم اپنی اپنی قربانیاں، اپنی اپنی باریوں کی قربانیاں حضرت عائشہ کے حق میں دیتی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے گئے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں بقیہ ایام گزار رہے گئے۔ اللہ کے نبی کی ہمت اور سکت نہیں، ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی سکت نہیں رہی۔ اللہ کے نبی باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی کا حجرہ حضرت عائشہ میری اور ماں، میری اور آپ کی ماں کا حجرہ، اس کی دیوار، اس کا دروازہ، اس کی کھڑکیاں مسجد کے مسجد ہی میں کھلا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی کو بار بار بلایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ اللہ کے نبی کو اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار اللہ کے نبی کو بتایا جاتا کہ نماز کا وقت، لیکن اللہ کے نبی پر غشی طاری ہے۔ اللہ کے نبی بار بار بے ہوش ہو رہے گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں مرو ابا بکر، اے میرے صحابہ، اے میری بیویوں، اے میرے اہل خانہ، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پر نماز پڑھائے، امامت کروائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی زندگی میں علالت کی حالت میں 17 بلکہ کئی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کی کیفیت اور حالت اور علالت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کا آخری دن ہے، اللہ کے نبی دعائیں بھی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی وصیتیں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی عقیدے کے حوالے سے بھی اللہ اکبر اللہ کی توحید کے علم کو بلند کر رہے ہیں۔ اے دنیا والو، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اپنے اپنے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ اکبر نبیوں کی پوجا، نبیوں کی قبروں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے گئے، اے میرے صحابہ، تم نے میری قبر اور میرے روضے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو تو نے سجدہ گاہ نہیں بننے دینا۔ اللہ نے ایسی اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کیا، اگرچہ آج اللہ کے نبی کے روضے کو تصویریں بنا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں تو جبینیں جھکاتے ہیں، لیکن اصل اللہ کے نبی کے روضے اور قبر کے آگے خدا کی قسم کوئی بھی اپنی جبین نہیں جھکا سکتا، کوئی بھی وہاں پر اپنے ماتھے کو نہیں ٹکا سکتا۔ اس لیے کہ نبی کی تعلیم یہ تھی کہ عبادت اور سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم فلاں مقام پر گئے تھے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا دل چاہا کہ ان تمام لوگوں میں اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہے، سجدے کے حق اگر کوئی رکھتا ہے تو شاید وہ آپ رکھتے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، سجدے کا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ اجازت دیتا تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے تعظیمی سجدہ کریں، اللہ نے اجازت نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری دن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عین 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد ہے، پیغمبر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اچانک نماز کے دوران اللہ کے رسول علیہ السلام جو پردہ ڈلا ہوا تھا اس کو ہٹاتے ہیں، اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے ہی پردہ ہٹتا ہے ابو بکر صدیق کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ نماز کی حالت میں
اللہ اکبر الٹا قدم پیچھے ہوتے ہوئے اپنی صف کے اندر جانے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے, پیچھے جانے کی اللہ اکبر کوشش کر رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام حکم فرماتے ابو بکر سے کہو کہ وہی آگے رہے اور وہی نماز پڑھاتا رہے. آپ نے اپنے پردے کو دوبارہ گرا, پردہ دوبارہ گرا, نماز ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ حضرت فاطمہ کو بلاتے, حضرت حسن حسین کو بلاتے, چومتے ہیں, سونگتے, دعائیں دیتے. دیگر صحابہ ازواج مطہرات کو نصیحتیں کرتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی میرے قریب آؤ. حضرت فاطمہ قریب آتی ہے, اپنا کان اللہ کے رسول کے لبوں کے قریب کرتی ہے. حضرت فاطمہ بات سن کر رونے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ اکبر, کائنات کے امام کی نظر فاطمہ کے آنکھوں اور ان کے بہنے والے آنسوؤں پر پڑتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام دوبارہ کہتے میری بیٹی قریب آ, میرے قریب آ. حضرت فاطمہ قریب آتی ہے. اللہ کے رسول کچھ فرماتے ہیں, حضرت فاطمہ مسکرانے لگتی ہے. پوچھا حضرت عائشہ بیٹی کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے تیرے رونے کی وجہ کیا, تیرے مسکرانے کی وجہ کیا؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے تو امی جان کم از کم میں بھی یہی چاہوں گی کہ یہ مخفی رہے. اللہ کے رسول دنیا سے چلے. پوچھا اماں جی نے کیا کہا تھا نبی نے, محمد علیہ السلام نے, تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا اب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے, میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے رونے کی اور اپنے مسکرانے کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اب ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانے والا ہوں. اللہ اکبر. بس فاطمہ کہتی ہے میں نے اتنا سننا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نکال لیا ہو, میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا. پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی آ میں تجھے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. اور جب اللہ کے رسول نے دوبارہ مجھے کچھ کہا تو میں مسکرا دی, میرے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ آ گئی. کہا بیٹی تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اماں جی میرے مسکرانے اور میرے ہنسنے کھلکھلانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو, میں دنیا سے اگرچہ جا رہا ہوں لیکن کل قیامت کے دن میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے اگر کوئی ملے گا یا میں اس سے ملوں گا تو میری بیٹی فاطمہ وہ تو ہو. تیری میری ملاقات, تیری میری ملاقات. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں اللہ اکبر لوگ ملنے کے لیے اللہ کے نبی سے آ رہے گئے. اللہ کے نبی کے سالے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, ہاتھ میں مسواک گئے. اللہ کے نبی عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور مسواک پر نظر ڈالی. حضرت عائشہ سمجھ گئی بیوی ہو تو ایسی ہو, اتنی محبت میاں بیوی شوہر اور بیوی کے درمیان ہو کہ نگاہوں کو سمجھ جائے کہ شوہر کی کیا کیفیت ہے, شوہر کو کس چیز کی حاجت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی نگاہیں ابو بکر کے صدیق کے بیٹے کی ہاتھ میں مسواک دیکھ کر عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو بھی مسواک کی حاجت ہے. اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے اے میرے محبوب, اے میرے سرتاج, آپ کو مسواک کی حاجت اور ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی. حضرت عائشہ مسواک منگواتی ہیں, اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے. نبی اپنے منہ میں داخل کرتے ہیں اور اس کو چبانے کی برش بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی میں اتنی ہمت اور سکت نہیں کہ اللہ کے رسول برش بنا سکے. اللہ کے نبی سے وہ مسواک عائشہ نے لی رضی اللہ تعالی عنہا نے لی, اپنے دانتوں میں لیا, اپنے دانتوں میں چبایا. جب برش بن گیا تو اللہ کے نبی کے
کے ہاتھوں میں دے دی. اللہ کے نبی نے دھوئے بغیر حضرت عائشہ کے منہ سے نکلی ہوئی مسواک اپنے دانتوں میں ملنا شروع کر دی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی گئے میں وہ خوش نصیبہ ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب دنیا سے جانے کا وقت تھا تو میری گود تھی, میرا سینہ تھا, اور اللہ کے نبی کی کمر مجھ سے اللہ اکبر ٹکی ہوئی تھی. میں وہ خوش نصیبہ ہوں جب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے مجھ عائشہ کے اور اللہ کے رسول کے لعاب کا بھی ملاپ کروا دیا. میرے اور اللہ کے رسول کے تھوک کا ملاپ کروایا. عائشہ نے وہ اپنے دانتوں میں چبائی اور حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے منہ میں داخل کر دیا. اتنا مقام تھا, اتنی بڑی خوش نصیبہ. مسواک کر لی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیالہ رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول اپنی انگلیاں جو ہیں اس پہ ڈبوتے ہیں, چہرے پہ مل رہے. حضرت عائشہ اللہ اکبر اللہ کے نبی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر رہی ہے. جو اللہ نے دعائیں سکھائیں, معوذتین اللہ کے رسول سے سیکھی اور دیگر دعائیں پڑھتی ہیں حضرت عائشہ, اور اللہ کے رسول کا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی کے جسم پر برکت کے لیے پھیر رہی ہے اللہ کے رسول کے جسم پر. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نصیحتیں اور وصیتیں کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں اے میری بیوی عائشہ, وہ خیبر والے دن جو مجھے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا آج اس کا اثر ہو رہا ہے. خدا کی قسم آج اس کے اثر کی وجہ سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے. میری جان کی رگ جو ہے وہ کٹ رہی, ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے کاٹ رہا. اتنی تکلیف اللہ کے رسول. پیارے پیغمبر کی اس تکلیف کو حضرت عائشہ بعد میں یوں بیان کرتی ہے, بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہے, بہت سے لوگ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں. میں نے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے میں جو آپ پر میں نے تکلیفیں دیکھی ہے, آج اگر کسی کی بھی تکلیف مجھے نظر آتی ہے تو محبوب کی تکلیف کے مقابلے پر مجھے ہیچ نظر آتی ہے. اور حضرت عباس نے بھی کیفیت دیکھی رضی اللہ عنہ. یہ جھوٹی اور من گھڑت روایتیں اور باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. حضرت عباس نے اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھی دنیا سے جانے سے پہلے, اور آپ کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں میں کہتے ہیں غالباً علی سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی سے کہا, میں نے بنو ہاشم کے سرداروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے جو کیفیت میں ان سرداروں کی دیکھتا تھا دنیا سے جاتے وقت, آج اللہ کے رسول کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہیں گے. اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہیں گے. پیغمبر دنیا میں نہیں رہنے والے, ان کا دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. حضرت عباس کس چیز کا انکار کریں؟ قرآن کا, اللہ کے رسول کے فرامین کا, صحابہ کے اقوال کا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کو مانے بغیر خدا کی قسم نہ ہم رب کو ماننے والے بن سکتے ہیں اور نہ نبی کو ماننے والے بن سکتے ہیں, نہ صحابہ کو ماننے والے بن سکتے. صحابہ ایسے ہی تھے کہ اللہ کے رسول کو من و مٹی نیچے اللہ اکبر گڑا کھود کر اللہ کے رسول کے جسم اطہر اور آپ کی میت مبارک کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی. اللہ کے رسول حیات تھے, زندہ تھے, پھر بھی صحابہ نے اللہ کے رسول کی قبر بنائی. آج ہم جس کو روزہ کہتے ہیں, آج جس کو ہم اللہ اکبر روزہ مبارک کہتے ہیں, کسی حدیث میں اس کا نام روزے کے حوالے سے نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ ہم عزت کرتے ہوئے دیتے ہوئے نہیں, رب نے جو عزت دے دی ہے میں اور آپ کیا عزت دیں گے کائنات کے امام. ہم تو اللہ کے نبی کی عزت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا روزہ مبارک. ٹھیک ہے, بعض علماء نے تردید کی ہے کہ اس کو روزہ مبارک نہیں کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی, لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا. کوئی اللہ کے رسول کا مزار کہتا ہے, کوئی اللہ کے دربار کہتا ہے, کوئی درگاہ کہتا ہے, کوئی جناب روضہ کہتا ہے. آپ سارے نام دے دیجئے, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں, آپ فوت ہوئے ہیں, آپ کی روح کو قبض کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تدفین کی گئی ہے.
پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف ایسے ٹیک لگا ہوا ہے، آسمان کی طرف اللہ کے رسول دیکھ رہے اور اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف کیا، شہادت کی انگلی آپ کی اٹھی ہوئی تھی اور آپ کے ہونٹ مبارک جو ہے وہ ہل رہے تھے۔ میں نے سننے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے لفظ تھے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے۔ بس اتنے لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتے ہیں اور یہ ہاتھ نیچے آتے 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 آپ کے سینے مبارک پر گر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کا انتقال، عمر فاروق، آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی غصے میں ہوش کھو بیٹھے، جس نے کہا اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، میں اس کی ٹانگیں کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کو ذبح کر دوں۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، خطاب کیا، آئے، آپ کے چہرے مبارک، آپ کے جسم پر چادر ڈلی ہوئی تھی، اٹھائی، یمنی چادر ہٹائی، اللہ کے محبوب کے پیشانی پر بوسہ لیا، پیار کیا، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ جمع ہو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے اللہ اکبر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کیا کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہاں بھی موت کے لفظ استعمال کیے۔ وہ لوگ سن لیں، وہ لوگ سن لیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کا دم بھرتے ہیں، وہ سن لے کہ ان کا معبود جو ہے وہ اللہ اکبر انتقال کر چکا ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ، اور وہ لوگ بھی سن لیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فإن اللہ حی لا یموت، ان کا معبود، ان کا اللہ حی زندہ ہے، لا یموت، اس اللہ کو موت نہیں آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلك الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت تلاوت کی جو اللہ کے نبی کے انتقال سے تعلق رکھتی تھی، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ اکبر، معنی آپ کو معلوم ہوگا، معنی ترجمے سے آپ واقف ہوں گے۔ اللہ اکبر، بس قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرنی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے یہ تلوار چھوٹ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ صحابی اللہ کے نبی کی زندگی میں قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر چکا تھا عمر فاروق، لیکن جب ابو بکر کی زبانی یہ آیت سنی، وہ کہتے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی یہ قرآن نازل ہوا ہے، ابھی اتری ہے۔ ہر صحابی کی زبان پر اللہ اکبر، بیسیوں سینکڑوں صحابہ کی زبانوں پر یہ آیت تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ اکبر، ایک تلخ حقیقت ہے نبی کی فوتگی کا اللہ اکبر ماننا، نبی کی وفات کا ماننا، نبی کی روح کی قبض
ہو جانے کا ماننا، نبی کی قبر کا بنایا جانا، نبی کی تدفین کی جانا، نبی کا غسل ہونا، نبی علیہ السلام کے یہ سارے معاملات اللہ اکبر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ انکار نبی کا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نظریات اور ہماری سوچوں کی بھی اصلاح کر دے، اور جو قرآن و سنت کے اندر حقائق کو رب العزت نے بیان کیا ہے اللہ ان سب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔